السلام علیکم 9th کلاس بیٹا، آج کے لیکچر میں ہم مشقی سوالات حل کریں گے۔ اسلامیات کی کتاب صفحہ نمبر 18 یعنی وہ چیپٹر جو 48 آیت پہ ختم ہو رہا ہے، اس کا نیکسٹ پیج دیکھیں۔ الکلامات و تراکیب، الفاظ معنی یعنی جدید الفاظ، تو فثبتو تو ثابت قدم رہو، باترن اتراتے ہوئے، باترن کو سرکل میں کرو MCQs کے لیے، تراعت آمنے سامنے ہوئے، فتفشلو پس تم ہمت ہار جاؤ گے، پس تم بزدل ہو جاؤ گے، جارن معاون حمایتی، ناکاسا علی عقبیہ وہ الٹے پاؤں پھر گیا یا وہ ایڑیوں کے بل گھوم گیا۔ التمارین مشقی سوالات۔ السوال الاول پہلا سوال، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اس کا جواب جو ہے ترجمہ ہم کریں گے۔ دیکھیں شروع میں لکھیں گے سورہ انفال میں ارشاد ہے، اس کے بعد کوماز میں ترجمہ۔ مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، یعنی کیا حکم دیا گیا؟ ثابت قدم رہو، اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ یہاں تک جو ہے اس کا آنسر ہو گیا بیٹا۔ السوال الثانی دوسرا سوال، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے یعنی مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ جب فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے اتر رہے تھے تو اس وقت جو ہے شیطان کا کیا رد عمل تھا؟ یہ آنسر ہم نے دینا ہے بچوں۔ اس کا جواب ہم خود لکھیں گے، میں بولتی ہوں سنیں کہ شیطان پہلے تو کفار کو حوصلہ دیتا رہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم طاقت اور تعداد میں زیادہ ہو، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ لیکن جب اس نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے نازل ہوتے ہوئے فرشتوں کو دیکھا تو الٹے پاؤں پھر گیا اور کافروں سے کہنے لگا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ آپ اس کا جواب لکھ لیں بچوں۔ السوال الثالث تیسرا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل آیات کا مفہوم بیان کریں، یعنی یہ جو آیات نیچے دی گئی ہیں ان کا ہم نے مفہوم بیان کرنا ہے۔ 2 نمبر کا یہ شارٹ کوسچن ہوتا ہے، 1 نمبر کا ترجمہ اور 1 نمبر کا مفہوم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے کا حکم دے رہی ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ذکر الہی کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک تو ثابت قدمی کا کہا گیا اور دوسرا جو ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا جو ہے اس میں کہا گیا ہے۔ میدان جنگ میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے وقت میں فتح حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ بزدلی نہ دکھائی جائے بلکہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے ثابت قدمی دکھائی جائے تاکہ فلاح پائیں، کامیابی حاصل کریں۔ اس کا بے حصہ سنیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ تو اس کا ترجمہ سنیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو
اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ بچوں یہ اس کا ترجمہ ہو گیا، اب اس کا مفہوم سنیں۔ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ تم متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنا اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ آپس کی نا اتفاقی اور فساد سے تم کمزور پڑ جاؤ گے اور پھر بزدل ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہیں جو حکم دے اس کی تعمیل کرو، یعنی اس حکم کو مانو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کرو۔ مشکلات کا صبر سے ڈٹ کر مقابلہ کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے، اللہ صبر کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ بیٹا اس کا جیم حصہ دیکھیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ترجمہ اس کا دیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بچوں یہاں پہ آیت میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا، یہ کاف جو ہے اس کا معنی ہے کی طرح، جیسے، مثال کے لیے آیا ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ اللہ کے راستے پر جانے سے لوگوں کو روکتے تھے، تو جو وہ عمل کرتے تھے اللہ جو ہے اس کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مفہوم سنیں کہ اس آیت میں کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ وہ جنگ کے لیے اپنے گھروں سے تکبر اور غرور کے ساتھ اپنی طاقت پر اتراتے ہوئے نکلے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان تعداد میں تھوڑے ہیں اور ان کے پاس جدید ساز و سامان بھی نہیں، اسلحہ بھی نہیں، اور ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور ہمارے پاس جدید اسلحہ ہے، ہتھیار ہیں، ساز و سامان زیادہ ہے، تو ہم جو ہے مسلمانوں کو کبھی بھی جیتنے نہیں دیں گے۔ یہ فخر اور غرور جو ہے ان کو اس چیز پر بڑا گھمنڈ تھا اور وہ بہت اترا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم ان کافروں جیسے نہ ہو جانا، بلکہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ عاجزی و انکساری سے اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کفار کے تمام اعمال سے باخبر ہے، ان کا فخر و غرور، ان کی طاقت ان کے کسی کام نہیں آئے گی، وہ کچھ بھی کر لیں وہ حق کی مخالفت میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ بیٹا اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں اور اپنے رجسٹر پر لکھ لیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔